بڑی اہم آیت آ رہی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6. یہ تو متقاضی ہے کہ پورا گھنٹہ گفتگو کی جائے، لیکن اس کے اوپر الگ سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں. کیا انبیاء اکرام کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا؟ ایک بھائی نے ڈرتے سوال بھیجا تھا میں چٹ کے اوپر کہ ہمارا تو حساب و کتاب ہونا ہے، کیا نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ تو سر اللہ تو اللہ ہے، باقی تو سب مخلوقات ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں یہ وہ آیت پھر میں نے اس کے ثبوت میں پیش کی تھی. ویسے تو کئی ایک آیات ہیں. سورۃ المائدہ کا آخری رکوع پورا ہی عیسیٰ ابن مریم کی اور اللہ کی گفتگو ہے توحید کے حوالے سے، لیکن یہ سمجھ لیں جڑ جو ہے نا اس عقیدے کی قرآن میں اس آیت کے اندر ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جو بھیجے گئے تھے، جن کی طرف یعنی جو امتیں تھیں ان سے ہم پوچھیں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں کو بھی. یعنی امتوں کی بھی جواب دہی ہوگی کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت پہ لبیک کہا یا نہیں کہا، اور پیغمبروں سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا. یعنی دونوں کا حساب ہوگا، صرف امتیوں کا نہیں ہونا، پیغمبروں کا بھی. حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے کہ پیغمبروں نے پہنچا دیا، امتوں نے قبول نہیں کیا سوائے چند ایک لوگوں کے، لیکن پھر بھی حساب و کتاب تو ہونا ہے. اور بلکہ انبیاء اکرام نے پھر امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دینی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت ہے نا سورہ النساء کی آیت نمبر 41 جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اس کانٹیکسٹ میں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تھے اور آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا عبداللہ آؤ ہمیں قرآن سناؤ. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سن کر لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی. آپ حضور علیہ السلام کا شوق دیکھیں، سورۃ النساء سٹارٹ ہوئی ہے اور آیت نمبر 41 تک پہنچ گئی ہے. جب یہ آیت آئی نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسی کیفیت ہوگی، وہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی وقت کے پیغمبر کو. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم تمہیں گواہ اٹھائیں گے ان کے اوپر، یعنی اپنی اس امت کے اوپر. ظاہر ہے اس وقت تو مشرکین عرب ان کے حوالے سے، ویسے تو پوری امت کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا نا تو نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بس کرو بس کرو. تو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اندازہ کریں نبی علیہ السلام کو یہ ٹینشن ہے کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی ہے. جن کے خلاف گواہی ہے انہوں نے ٹینشن ہی کوئی نہیں، وہ پتہ کہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. جن کے اوپر ہمارا تکیہ ہے نا وہ تو پریشان ہے کہ میں نے ان کی شکایت لگانی ہے، اور امت یہ بے فکر ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کی امت سے ہے. جن کی امت سے ہے وہ پریشان ہے کہ مجھے تو شکایت لگانی ہے. اگر حضور کو اب یہ جنتوں میں اللہ تعالیٰ بتا دے کہ آپ کی امت تو یہ کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، تو نبی علیہ السلام کے غم میں اضافہ ہی ہوگا کہ میں تو زندگی بھر اس غم میں رویا ہوں کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی ہے، تو میری امت نے بجائے میری دعوت قبول کرنے کے میرے پہ ہی تکیہ کر لیا. جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ دیکھنا ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کا اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ دنیا میں نہیں دی تھی، اور وہ کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، میں نے دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا. ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو
اور وہ کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی اس حوالے سے، اور یہ اغثنی یا رسول اللہ اس حدیث میں الفاظ ہیں جس کا بیج انجمن طلباء اسلام بریلویوں کی جماعت ATI، جس کی ابھی باقیات الصالحات وہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں رہ گئی ہے، باقی تو پورے ملک سے وہ ختم ہو چکی ہے، ہم بھی بچپن میں لگایا کرتے تھے اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے۔ یہ پوری حدیث یہ ہے کہ جدو اسی کہیں گے نا تو اللہ نبی کہیں گے میں نے تیرے کوئی کام نہیں آنا، میں نے دنیا پیغام پہنچا دیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں بات جدھر یہ موجود ہے کچھ اور اس میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کچھ اور نکال لیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لے لینا ہے وہ لے لو دنیا میں، آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ بلکہ پوری حدیث تو اس طرح نبی علیہ السلام نے پہلے اپنے چچا کو کہا، پھر اپنی پھوپھی کو کہا، ایک ایک رشتہ دار کو۔ وہ سورہ الشعراء کی آیات نازل ہوئی نا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، پھر حضور علیہ السلام نے کہا اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، ایک ایک کا نام لیا۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، سب سے جگری رشتہ یہی ہو سکتا تھا نا، جو کچھ لینا ہے لے لے، لیکن آخرت میں اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام تو امت کو بتا گئے۔ بخاری مسلم دونوں میں یوم النحر کا جو خطبہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، یوم عرفہ کا خطبہ بھی آیا ہے مسلم شریف میں، اور بخاری مسلم دونوں میں اس سے اگلے دن آپ نے قربانی کے دن جو خطبہ دیا ہے نا منا کے میدان کے اندر، ایک تو عرفات والا ہے نا، ایک منا والا ہے، وہ بڑا تفصیلی ہے جو آپ نے عید والے دن دیا تھا منا کے میدان کے اندر، اسے کہا جاتا ہے یوم النحر کا خطبہ۔ وہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں مل جائے گا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر وہیں پر واپس آ گیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو تخلیق کیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ مشرکین عرب جو جنگیں لڑنوں کے چکر میں ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے نا، تو وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے کیا کہ وہ آئٹریشنز پرفارم ہو کے اپنی اصلی جگہ پہ آ گیا جس سال نبی علیہ السلام نے حج کیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا، لیکن ہمیں گمان ہوا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام آج کے دن کا کوئی اور نام رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ شہر کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا؟ بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس طرح یہ مہینہ آج کا دن اور یہ شہر اللہ کے حضور عزت اور حرمت والا ہے نا، اسی طرح ایک مؤمن کے لیے دوسرے مؤمن کی جان مال عزت آبرو حرمت ہے۔ اب خانہ کعبے کی توہین کا کوئی نہیں سوچتا، لیکن کسی کے حق دبا لینے کو لوگ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ یعنی جس طرح تم یہ ان حقوق اللہ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہو نا، اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سینسٹیو ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے کیا اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کی اور پھر صحابہ کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ مجھ سے بھی اللہ نے پوچھنا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچا ہے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہیں،
اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے. اور یہ بات پھر صحیح ثابت ہوئی. جن لوگوں تک دین اسلام کی دعوت پہنچی انہوں نے زیادہ شد و مت کے ساتھ اسے قبول کیا. آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں 80% مسلمان جو ہے نا وہ نان عرب ہے. عرب تو 20% ہے جن کی زبان میں نازل ہوا تھا. اس وقت بھی آلموسٹ 1.5 کروڑ عربی ایسے ہیں جن کی زبان بائی برتھ عربک ہے لیکن وہ کرسچن ہے. نہیں ہدایت ملی, آج تک نہیں ملی بھی, ان کی زبان کے اندر ہے. اجمیوں کو اللہ نے ہدایت دے دی. حدیث کی ساری کتابیں آپ کو جو جتنی مین سٹریم کی ہیں یہ سب نان عربک لوگ ہیں. امام بخاری جو ہیں وہ رشیا کے رہنے والے تھے. امام مسلم ایران کے رہنے والے, آج بھی نیشا پور جگہ ہے. امام ترمذی ابو داؤد افغانستان سے. اندازہ کریں آپ, یہ سب لوگ یعنی نان عربک ہیں اور اللہ نے ان کے ذریعے کام لیا ہے. تو یہ بات پوری ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات منوا لی. اس کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں کہ قیامت والے دن نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک توحید کی بات پہنچائی نہیں ہے. وہ انکار کر دے گی. عذاب دیکھ کے یہ حالت ہوگی کہ وہ کہیں گے چلو یہ بھی ایک بہانہ کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں میری امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا. کیونکہ قرآن میں تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کتنے شد و مد کے ساتھ ہے. سورۃ الاعراف میں بھی پہلی جو تفصیل ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آئے گی کہ انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ. پھر سورہ نوح میں تو کیا سوز و گداز ہے. تو امت محمدیہ یہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا. اس لیے یہ امت بھی گواہ ہے. حاضر و ناظر نہیں, سرکار گواہ ہے. اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے گی؟ قرآن کی وجہ سے. اس امت نے تو نہیں دیکھا ہوا نوح علیہ السلام کو, نہ انہیں دعوت و تبلیغ دیتے ہوئے. ٹھیک ہے, قرآن کی بنیاد پہ گواہی دے گی یہ امت. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو انبیاء اکرام کا بھی حساب ہونا ہے اور ان کے ماننے والوں